باب نفخ الصور، یہ باب نمبر 43 ہے کتاب الرقاق سے، جس کا معنی سور کا پھونکا جانا، جس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور کا پھونکا جانا، جو قیامت پر ایمان لانے کا معاملہ ہے، تو اس کی تکمیل اس ایمان کی اس بات پر بھی ہے کہ ہمارا سور پر ایمان ہو کہ سور حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کے لیے ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے، اسے مامور فرمایا ہے۔ اور یہ بھی حق ہے کہ سور بن چکا ہے، موجود ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو وہ سور دے دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم الصور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں کہ مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کی مزید حیت یہ بیان ہوئی ہے کہ سور اس کے منہ میں دبا ہوا ہے اور سر جھکا ہوا ہے، مگر اس کی آنکھیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کر رہا ہے، تاکہ جو ہی اللہ کا امر آئے تو فوراً سور پھونک دے، اور اللہ تعالیٰ کے امر کی تکمیل اور تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو، اس لیے وہ پلکیں جھپکائے بغیر عرش معلیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ جو ہی یہ امر آ جائے تو فوراً اس کی تعمیل بجا لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ یہ ملائکہ کا عالم اطاعت ہے، ان کی اطاعت کا انداز۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ایک تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں، کسی قسم کی تاخیر کے بغیر، جو کہ اس بات کا مظہر ہے کہ فرشتے ان کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ جذبہ اطاعت جو ہے یہ خوف سے پیدا ہوتا ہے، اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہر امر کی تعمیل کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بھی امر کا فیصلہ صادر فرمانے لگتا ہے تو ملائکہ کو اس کی اطلاع ہو جاتی، اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں رب کائنات وہ جبار و قہار کیا فیصلہ فرمائے۔ اس فیصلے کی ہیبت سے ان پر پہلے ہی سے خوف کے مارے ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے،
تو یہ ملائکہ کا اللہ تعالیٰ کے خوف کا عالم، یہاں یہ بات ضرور کرنی پڑتی ہے کہ ایک انسان کس قدر جری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر کبر کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، بلکہ کچھ بد نصیب جو ہیں وہ کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو رد کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ فرمان تو ٹھیک ہے، حق ہے، مگر یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، ہماری برادری کے رسم و رواج کے خلاف ہے، ہمارے باپ دادا کی تلقین کے خلاف ہے۔ کتنا فرق ہے وہ خوف جو ملائکہ کے دلوں میں ہے اور وہ خوف جو انسان کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو چن چن کر ٹالتا ہے، رد کرتا ہے، محض اپنے مذہب کی بنا پر، جو کہ انتہائی ایک شرمناک کردار ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فوری اطاعت کی جائے، کسی تاخیر کے بغیر اور کسی بہانہ سازی کے بغیر اور کسی قسم کی تعطیل کے بغیر۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اسی طریقے سے میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ میرے رسول کے کسی بھی ایک امر کی مخالفت کریں گے انہیں ڈرنا چاہیے کوئی فتنہ ان کو نہ آ لے، اور یا پھر جو آخرت کا دردناک عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے لا محالہ، مگر ایسے لوگ دنیا میں بھی مبتلا فتنہ ہو سکتے ہیں، اور فتنہ کتنا شدید ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار پر منحصر ہے۔ فتنہ جو اخروی عذاب علیم کس چیز پہ لاحق ہوگا، یعنی کسی معصیت کا تعین نہیں ہے، صرف رسول کی مخالفت پر، وہ مخالفت کسی بھی امر میں ہو، اس مخالفت کا باعث کچھ بھی ہو، اگر یہ مخالفت تم سے ثابت ہو گئی تو دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب، اس میں تم جھونک دیے جاؤ گے۔ یقیناً رسول کی نافرمانی ایک بڑا ہیبت ناک جرم ہے، تو یہ سور پھونکنے کے تعلق سے فرشتے کی اطاعت کا عالم، تو یہ نفخ سور امام بخاری اس باب کو کتاب الرقاق میں لائے، کیونکہ سور کا پھونکا جانا یہ قیامت کے وقوع کا مظہر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ قیامت کے احوال اور قیامت کے احوال ہمیشہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے امور جو ہیں یہ دلوں کی نرمی کا باعث بنیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے شروع میں کچھ قرآنی الفاظ جن کا سور سے ہی تعلق ہے ان کے معنی بیان فرمائے سلف کے اقوال کی روشنی میں۔ قال مجاہد، امام مجاہد علماء تابعین میں سے اور بہت بڑے
قاری قرآن اور مفسر قرآن تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشد تلامذہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ الصور کہیئت البوق، سور جو قرآن میں لفظ استعمال ہو، نفخ فی الصور، یہ سور کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے بوق جیسا، بوق جسے اپنی زبان میں بگل کہتے ہیں، بگل بجانا، اس کو سینگ بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں اگر آواز پیدا کی جائے، پھونکا جائے تو بڑی ایک زوردار آواز صادر ہوتی ہے۔ اور یہ سور تو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا قیامت کے لیے، بڑا کرخت آواز والا ہوگا کہ جب پھونکا جائے گا پوری دنیا سنے گی۔ تو سور جو ہے یہ ایک آلہ بگل کی شکل کا، بوق یہ یہودی استعمال کیا کرتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں، تاکہ لوگوں کو وقت عبادت سے آگاہ کیا جائے۔ تو بوق یا یہ بگل یا باجا یہ آلات موسیقی میں سے بھی ہے۔ تو سور کو بوق سے تشبیہ دی گئی، حالانکہ یہ آلات لہو میں سے ایک ایسی چیز جو معصیت ہے، اس سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ یہ تشبیہ صرف اس لیے ہے تاکہ جو سور قیامت کے دن پھونکا جائے گا اس کی ایک شکل آپ کے ذہنوں کے قریب کی جائے۔ اس میں بوق کی مدح مقصود نہیں ہے، یا بوق جو بگل ہے اس کی تعریف مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ایک طرح سے سور کی ایک حیت آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ تشبیہ ذکر کی گئی۔ جیسے نزول وحی کو جب جبریل آتے اور وحی نبی علیہ السلام پر پڑھتے، یا بعض وحی کی صورتوں کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی، یعنی گھنٹی کی آواز سے، حالانکہ گھنٹی بھی جیسا کہ احادیث ہیں اسے شیطان کا آلہ قرار دیا گیا۔ تو یہ تشبیہ صرف ایک صورت کو یا ایک آواز کو آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوئی، نہ کہ اس تشبیہ میں گھنٹی کی تعریف یا مدح مقصود ہے۔ تو اسی طرح اس تشبیہ میں جو مجاہد کا قول ہے، بوق کی مدح مقصود نہیں ہے، بلکہ سور کی جو ایک حیت اور اس کی آواز کی شدت آپ کے سامنے ظاہر کرنا مقصود ہے۔ زجرہ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ سورۃ النازعات میں۔ تو زجرہ کا معنی چیخ، صیحہ، زجرہ بمعنی صیحہ کہ ایک چیخ پکاری جائے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک چیخ ہوگی جو گونجے گی اور پوری دنیا سنے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اور اس چیخ کو سنتے ہی ساری دنیا جو مردہ ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کر، اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو چکے ہوں گے، جو کہ موقف یا میدان محشر۔ اس طرح قرآن کا ایک لفظ الراجفہ، ترجف الراجفہ، امام بخاری فرماتے ہیں اس کا معنی نفخۃ الاولی، جو پہلا نفخہ ہے سور میں، پہلی بار پھونکنا۔ اور الرادفہ تتبعہ الرادفہ،
النفخۃ الثانیہ، یہ سور میں دوسری بار پھونکنا. تو یہ نفخہ جو ہے، یہ پھونک سور میں 2 بار ہوگی. ایک بار جو زمین میں زندہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور دوسری بار یہ سارے بے ہوش شدہ لوگ اور جو ان سے قبل لوگ مر کے قبروں میں دفن ہو چکے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن پاک نے بھی یہ 2 بار کا سور پھونکنا ذکر کیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں مخلوقات، اور وہ سب جو زمینوں میں ہیں مخلوقات، سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوش نہ ہونے دے، جن کو اللہ بے ہوشی سے بچا لے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، علماء کا اختلاف ہے اس میں. بعض لوگوں نے اس سے مراد جبریل امین اور اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور جنت میں جو خدمت کے لیے بچے ہوں گے ان کا ذکر ہے. اور بعض علماء کے قول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے. تو الا من شاء اللہ، مگر وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے جن کو اللہ تعالی بے ہوشی سے بچا لے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو پھر تمام لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، بڑا حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو یہ 2 بار کا سور پھونکا جانا. کچھ علماء 3 دفعہ سور پھونکے جانے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نفخۃ الفزع ہے، جب وہ پھونکا جائے گا لوگوں پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، سب گھبرا جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ نفخۃ الفزع ہے. دوسرا نفخۃ الصعق، بے ہوشی کا نفخہ. بے ہوشی کا نفخہ جب یہ پھونکا جائے گا تمام لوگ جو زندہ ہوں گے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، اور 40 کا وقفہ ہوگا. وہ 40 دن ہوں، 40 مہینے ہوں، 40 سال ہوں، اس کا تعین نہیں ہے، واللہ اعلم. اس وقفے کے دوران اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اور اس بارش کے نتیجے میں جو مردہ قبروں میں دفن ہوں گے، جن کے جسم ختم ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں گی، وہ آہستہ آہستہ اگنا شروع ہو جائیں گے، تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے جسم کامل بن جائیں گے. اور پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا اور روحیں ان بدنوں میں لوٹا دی جائیں گی، اور یہ سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اٹھیں گے. تو یہ 2 بار کا سور پھونکا جانا جو نفخۃ الفزع ہے، جو بعض علماء نے ذکر کیا، ان گھبراہٹ کا نفخہ، یہ پہلے نفخے سے متعلق ہے. جو پہلی بار پھونکا جائے گا تو سور کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوگی، تو شروع میں گھبراہٹ ہوگی، اور پھر جوں جو آواز بڑھتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی، تو لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوتی جائے گی. تو اس طرح یہ ایک ہی نفخہ ہے،
یعنی گھبراہٹ اور بے ہوشی، یہ دونوں عمل ایک ہی نفخہ کے نتیجے میں ہوں گے، اور پھر دوسرا نفخہ جو ہے، دوسری بار پھونکا جانا، اس سے بے ہوش شدہ لوگ ہوش میں آ جائیں گے، اور مردہ قبروں والے ان میں روحیں لوٹائی جائیں گی اور وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تمام دنیا کھڑی ہو جائے گی، بے ہوش شدہ لوگ بھی اور مردہ بھی۔ تو یہ 2 بار کا سور پھونکا جانا۔ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ استب رجلان، 2 لوگوں میں گالیوں کا تبادلہ ہوا، آپس میں ایک ڈانٹ ڈپٹ کا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا۔ رجل من المسلمین، ایک شخص مسلمان تھا، ورجل من الیہود، اور دوسرا یہودی تھا۔ فقال المسلم، مسلمان نے کہا، قسم کھائی، والذی اصطفی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے چن لیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر، فوقیت دی، فضیلت دی۔ فقال الیہودی، یہودی نے کہا، والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر چن لیا اور فوقیت دی۔ فغضب المسلم عند ذلك، مسلمان غضبناک ہو گیا کہ میرے نبی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا، ان کو چنے جانے کا، تمام جہانوں پر فوقیت کا ذکر کیوں کیا؟ فلطم وجہ الیہودی، تو مسلمان نے ایک تھپڑ مار دیا یہودی کے چہرے پر۔ فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور چلا گیا۔ فاخبرہ بما کان من امرہ وامر المسلم، اور نبی علیہ السلام کو خبر دی جو بھی معاملہ ہوا اس کے اور مسلمان کے درمیان۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے تم موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ فإن الناس یصعقون یوم القیامہ، اس لیے کہ سارے لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ فأکون فی اول من یفیق، تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جو سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے۔ یہ ایک حدیث کے مطابق سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ فأکون اول من یفیق، کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ فإذا موسیٰ باطش بجانب العرش، تو اچانک میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو وہ عرش کے ایک کنارے کو پکڑے ہوئے، عرش کے ایک کنارے کو پکڑے کھڑے ہیں۔ فلا ادری، میں نہیں جانتا، اکان موسیٰ فی من صعق فافاق قبل یا قبلی، او کان مما استثنى اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا موسیٰ علیہ السلام ان بندوں میں ہیں استثنى اللہ جن کو اللہ نے مستثنا قرار دیا۔ مستثنا قرار دینے سے مراد جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے، جن کو اللہ بے ہوش ہونے سے بچا لے۔ تو یہ استثناء ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور مجھ سے قبل ہوش میں آ گئے، یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان بندوں میں
شامل کیا جن کا استثناء قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا. یعنی دو امر ہیں، یا تو بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا بے ہوش ہوئے تو مجھ سے قبل ہوش میں آ گئے. اور یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. یعنی بے ہوش نہ ہونا بھی فضیلت ہے، اور اگر بے ہوش ہوئے تو پہلے ہوش میں آ جانا بھی فضیلت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو. اب اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یعنی ترجمۃ الباب کے مطابق نفخ صور، جب صور پھونکا جائے گا پہلا نفخہ تو لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. تو اس میں لوگوں کے بے ہوش ہونے کا ذکر ہے. اور یہ امام بخاری کا مقصود ہے کہ نفخ صور کے بعد جو کیفیت ہوگی ساری دنیا بے ہوش ہوگی. یہ صور کی آواز کی شدت، کلیجے پھاڑ دینے والی آواز کہ لوگ اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، یہ باب سے مطابقت ہے. باقی رہا معاملہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، یہ آپ کی تواضع ہے. یہ بات معلوم ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور سارے انبیاء سے افضل ہیں. انبیاء کرام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور سارے انبیاء اور مرسلین میں وہ 5 نبی سب سے افضل ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. ابراہیم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء سب سے افضل، اور ان 5 کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اور ان 5 انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ بات آپ نے کیوں کی کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو؟ اس سے ایک تو تواضع مقصود تھا، انکساری مقصود تھی. دوسرا اس یہودی کی دلجوئی کی آپ نے، اور دلجوئی کے 2 مقصد تھے. ایک جو اس نے تھپڑ کھایا تھا مسلمان کا اور اس کو تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، تو یہ بات سن کر اس کی وہ تھپڑ کی تکلیف اور وہ اذیت زائل ہو جائے. اور دوسرا یہودی کے سامنے آپ نے یہ بات کہہ کر ایک امید روشن کرنا چاہی کہ ہو سکتا ہے یہ بات یہودی کی تالیف قلبی کا ذریعہ بن جائے اور وہ اسلام قبول کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے حریص تھے. تو یہ بات آپ نے برسبیل تواضع فرمائی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تو ہے، ایک جزوی فضیلت. جب صور پھونکا جائے گا تو یا تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اور یا پھر بے ہوش تو ہوں گے مگر ان کی بے ہوشی کا دورانیہ کم ہوگا. جب اللہ کے پیغمبر ہوش میں آئیں گے تو ان سے قبل موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آ چکے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں ان کے لیے فضیلت کا باعث ہیں. بے ہوش کیوں نہیں ہوں گے؟ ایک حدیث میں جوزیہ بصعقۃ الطور کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے ہوش نہیں ہونے دے گا، بلکہ کوہ طور پر جو ان کو بے ہوش کیا تھا تو ان کا جو قیامت کی بے ہوشی ہے اس کا بدلہ وہیں چکا دیا. ان کوہ طور کی بے ہوشی جو اللہ نے ان پر طاری کی، اس کے صلح کے طور پر انہیں نفخ صور کے موقع پر بے ہوش نہیں ہونے دے گا.